الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کو لائق ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ پڑھائی کو بھی وقت دے رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانفال کے 3 رکوع کا ترجمہ و تشریح پڑھا، 4 احادیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح پڑھا، اور اسی طرح سے موضوعاتی مطالعہ کے 2 اسباق مکمل کوشچن آنسر کے ساتھ ہم نے حل کیے۔ آج 8ویں ہفتے میں ہم سورۃ الانفال کا 4تھا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کا لفظ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو۔ ان تتقوا اللہ، ان کا مطلب ہے اگر، تتقو تم ڈر جاؤ، تم سب ڈر جاؤ، اللہ اللہ سے، یجعل تو وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا فرق کرنے کی کسوٹی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت، وَيُكَفِّرْ اور مٹا دے گا، دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ تعالی ذو والا ہے، الفضل فضل، العظیم بڑا، تو اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ اگر تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا فرق کرنے کی قوت، فرق کرنے کی کسوٹی، ویکفر عنکم سیئاتکم اور مٹا دے گا، دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے دراصل مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تو اگر تقوی وہ اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالی ان میں ایسی قوت عطا فرما دے گا، ایسی طاقت عطا فرما دے گا جو انہیں کفار پر غلبہ عطا کر دے گی، ان کو عزت عطا فرمائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے بدلے میں ان کے مخالفین کو ذلت و رسوائی ملے گی، اور صرف یہ ذلت و رسوائی تک ہی معاملہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا عذاب بھی ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو فرقان دراصل کسوٹی کو کہتے ہیں، وہ چیز جو کھوٹے اور کھرے میں فرق پیدا کر دے، جو اصل اور جھوٹ میں فرق واضح کر دے، اس کو ہم کسوٹی کہتے ہیں۔ تو سناروں کے پاس بھی ایسا پتھر ہوتا ہے جس پر وہ رگڑ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ سونا اصلی ہے یا جعلی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی مومنین کو ایسی طاقت عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں،
کہ جو انہیں قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ کون سا رویہ درست ہے اور کون سا رویہ غلط ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس میں انسان کو یہ اس بات کا ڈر ہو کہ یہ میرا عمل اللہ کے ہاں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ تب یہ قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اس کا کون سا رویہ درست ہے اور کون سا رویہ غلط ہے۔ تو اس کو ہم اندرونی بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرما دیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دیتے ہیں، اور مزید بھی فرمایا کہ اس کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تمہارے پروردگار عالم جو ہیں وہ بڑے فضل والے ہیں، وہ بڑے انعامات کرنے والے ہیں۔ تو تم ان کی طرف چل کر تو دیکھو، تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کے کتنے فضل اور کتنی رحمتیں تمہیں صبح و شام حاصل ہو رہی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب یمکرو وہ تدبیریں کر رہے تھے بکا آپ کے متعلق الذین کفروا کافر لوگ لیثبتوکا کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا یا آپ کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ پھر سن لیجئے وَإِذْ اور جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے بکا آپ کے بارے میں، آپ کے متعلق الذین کفروا کافر لوگ لیثبتوکا کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ ادھر وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشورے کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو قید کر لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جلا وطن کر دیں، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی سے ہی محروم کر دیں۔ تو ادھر ان کا یہ مکر چل رہا تھا، یہ ان کی تدبیریں چل رہی تھی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین فیصلہ فرماتے ہوئے ان کے سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت نکال دیا، اور ان کے شہر سے بحفاظت نبی علیہ السلام کو مدینہ پہنچا دیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں ہزاروں جانثار پیدا ہو گئے۔ تو اب یہ جو تجویزیں پیش کر رہے تھے، اب دیکھیے کہ یہ بدر کے اندر کس قدر ذلیل و رسوا ہوئے، اور ان کے تمام منصوبے جس طرح کے بدر کے ہجرت مدینہ کے موقع پر ناکام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی انہیں اسی طرح سے ذلیل و رسوا فرمایا۔ جگہ تھی اسے دار الندوہ کہتے ہیں، تو وہاں پر تمام رؤساء، تمام قریش کے سرداران اکٹھے ہوئے اور مشاورت کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطرے کو کس طرح سے روکا جائے۔ اب ایک گروہ نے یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر نعوذ باللہ کسی جگہ قید کر دیا جائے۔ اس کو قبول نہ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہیں وہ کسی وقت بھی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ دوسرے فریق کی یہ رائے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے جلا وطن کر دیتے ہیں، جب یہ ہمارے پاس رہیں گے ہی نہیں تو ہمیں اس سے کیا لگے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں، تو ہمارے نظام زندگی میں تو خلل نہیں پڑ رہا ان کے یہاں پر رہنے سے۔ تو اس کو بھی یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سحر انگیز ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکل کر کہیں بھی عرب کے کسی بھی قبیلے میں جائیں گے تو وہاں کے لوگ ان کے تابع دار بن جائیں گے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قوت حاصل کر کے عرب کے اندر دوبارہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں ہی ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو اب اس کے بعد سب سے بڑے ملعون ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ سب قبیلوں سے ایک ایک جوان کو منتخب کیا جائے، سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر جمع ہو جائیں، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلیں تو سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، تو یہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ یہ سب قبیلوں کے ساتھ لڑ سکیں، تو انہیں مجبوراً خون بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے راضی کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی اتنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اب اس رائے کو سب نے پسند کیا اور قتل کرنے کے لیے آدمی بھی نامزد کر دیے گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر ڈیوٹی پر پہنچ گئے، لیکن ان سب کے سامنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی نے یہ جو خاص اپنا کرم فرمایا اور ان کی اس تدبیر کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر کھڑے تھے، یہ سب کے سب بدر کے میدان میں سب کے سب جان سے مارے گئے۔ اب ہم اگلی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ دیں، مثل ھذا اس جیسا کلام، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے افسانے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا ہم سن چکے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ دیں، مثل ھذا اس کی مثل، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے افسانے، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ تو اب کفار مکہ کی حالت کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تو یہ اس کو سننے کے بجائے، اس کو پر غور کرنے کے بجائے، یہ آگے سے کیا کہنے لگے،
شیخی بگاڑتے ہوئے کہنے لگے ایسا کلام تو ہم پہلے سن چکے ہیں۔ گویا کہ کلام مبارک کی قدر گھٹانا ان کا مقصد تھا، اور سادہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنا ان کا مقصد تھا کہ ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات کہنے والا ایک شخص نصر بن حارث تھا۔ تو یہ شخص ایران کے ملک گیا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے یاد کرایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سناتے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کلام مبارک کلام اللہ سنا کر فارغ ہوتے تو یہ اپنی مجلس جما لیتا اور وہاں پر فارس ایران کے واقعات جو ہے وہ سنانے لگتا، اور پھر فخر سے کہتا دیکھو میرا بیان اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب یعنی اس کی ڈٹائی دیکھیے کہ یہ کلام اللہ کو سننے کے بجائے یہ لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کے لیے اپنی طرف سے شیخی بگاڑ کر لوگوں پر اپنا رعب دعاب قائم کرنے کے لیے ایسی گھٹیا بکواس جو ہے وہ کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس کے جواب میں اسے یہ کہا کہ اگر یہ جو بات تم کہتے ہو کہ جی میں جیسا کلام کہہ سکتا ہوں تو پھر تم کہتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہاں سے لاتا؟ ظاہری بات ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے قائم ہے، اور ہر قوم کے لوگوں کے لیے اس میں چیلنج موجود ہے کہ وہ آئیں اور اس قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کر لیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ کہاں سے لاتا؟ ظاہری بات ہے اس نے پھر اگلی آیات میں اس نے جو بات کہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ اور جب قالوا وہ کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے ہذا یہ والحق سچ من عندک تیری طرف سے فَأَمْطِرْ تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے او یا ائتنا لیا ہم پر بعذاب علیم کوئی دردناک عذاب۔ پھر سنیے وَإِذْ اور جب قالوا ان سب نے کہا اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ہذا یہ والحق حق من عندک تیری طرف سے فَأَمْطِرْ تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے او یا ائتنا بھیج یا لیا ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل کیا۔ یہ اس میں نصر بن حارث بھی شامل ہے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ اگر یہ دین مبارک تیری طرف سے سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دکھ دینے والا عذاب بھیج دے۔ تو جس طرح سے ذکر کیا گیا کہ نصر بن حارث کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، بعض نے کہا کہ یہ ابو جہل نے بھی یہ بات کہی تھی، تو بعض نے یہ کہا کہ یہ بات جو ہے یہ دعا کے لیے نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے طور پر کہتے تھے کہ اگر واقعی دین مبارک اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے سن رکھا ہے کہ اس سے پہلے قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور اسی طرح ابرہہ کا لشکر جو مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، ان سب کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اللہ اگر یہ سچا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہ جو دین سچا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہم پر کیوں نہیں کوئی دردناک عذاب آ رہا، یا ہماری طرف کیوں نہیں پچھلی قوموں کی طرح پتھر جو ہے وہ برسائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ بوکھلاہٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا ہیلا بہانہ جو ہے وہ پیش کر دیا
اور یہ بات پیش کر دی تاکہ ہمیں دین مبارک کی طرف نہ آنا پڑے۔ تو ہمیشہ سے جو لوگ بھی فطرت یعنی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ لوگ جو حق بات کو قبول کرنے والے تھے تو فطرت سلیمہ پر تھے، ان کے پاس حق جس طرح سے بھی پہنچا انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور جو لوگ کجی کا شکار تھے، جن کے دلوں میں غرور، تکبر اور بغض و عناد بھرا ہوا تھا، تو جب ان کے پاس دین اللہ کا دین آیا تو انہوں نے ان پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اسی طرح کے چیلنج اور اسی طرح کا رویہ اختیار کیا، اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالیٰ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ ان کو عذاب دے دے، وَأَنْتَ اور اس حال میں کہ آپ فیہم ان میں ہیں۔ واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور واو کا مطلب اس حال میں بھی ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالی معذبہم ان کو عذاب دینے والا، وہم اس حال میں کہ ہم یستغفرون وہ سب بخشش طلب کرتے ہوں۔ پھر سن لے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب کر دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو عذاب کر دیتا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہات بیان کر دی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ جب تک کسی بستی میں کوئی نبی موجود ہو اور لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دے رہا ہو تو اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دے دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر ان سے اصلاح کا موقع سلب نہیں کیا جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک بستی میں ایسے لوگ پے در پے نکلتے چلے آ رہے ہوں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر متنبہ ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہوں، اس وقت تک کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ عذاب کا اصلی وقت وہی ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر اپنی حجت پوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائیں یا نکال دیے جائیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیے جائیں، اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح عنصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا تو فوری ان پر عذاب نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کو مہلت دی گئی، اور وہ نبی ان سے مایوس جب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر نازل کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار مکہ کو اپنے طواف کے دوران غفرانکا غفرانکا کی دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ تو اس وجہ سے بھی شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے عذاب کو روکے ہوئے تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لیے اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہ اس حال میں کہ ہم یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے، وما كانوا اولیاءہ اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون نہیں ہے اس کے متولی الا مگر المتقون پرہیزگار لوگ، ولکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی صورتحال
یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے ہیں، اور اس تولیت کے الزام میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، حالانکہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کے صالح بندوں کو مسجد حرام میں اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس نسبی اور حسبی امتیاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بڑے مقرب اور محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز شخص جو ہے وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اور دین ابراہیمی کے سب سے زیادہ حامل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، جو اس گھر میں اللہ کی توحید بیان کرنا چاہتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت سے اس کو معمور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، ایک قائد بنانے والا ہوں۔ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ سرکش اور ظالم اور مشرک لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو یعنی دین ابراہیمی کے جو پیروکار ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، انہیں ہی اس کا متولی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہوتی، صلاتہم ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا سوائے اس کے، مکاءً سیٹیاں، وتصدیہ اور تالیاں، فذوقوا العذاب تو تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون جو تم کفر کرتے ہو۔ پھر سن لیجئے وما کان صلاتہم، اور نہیں ہوتی ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مکاءً وتصدیہ سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے، فذوقوا العذاب تو تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار مکہ کی حالت زار یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین بھیجا گیا تھا اس کو بھلا کر خانہ کعبہ میں بت اکٹھے کر دیے تھے۔ اب بت جب آ گئے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرستش کے آداب و رسومات بھی لائے گئے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ابراہیمی نماز تو حرم سے بالکل خارج ہی کر دی گئی، اور ایسے لوگ بھی نہیں رہے جو جانتے ہوں کہ اصل ابراہیمی نماز کیا تھی۔ اب سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی حماقتیں وہاں پر رہ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ذہن میں یہ خبث سوار ہو چکا ہے، تم اپنے منہ سے یہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہو اور خانہ کعبہ کے متولی ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ تک بھی پتہ نہیں، اور اب تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر رکھی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کو تم اللہ کی عبادت سمجھ رہے ہو، تو اب تیاری پکڑ لو، جو تم نے اللہ کی نافرمانی کا بازار یہاں پر گرم کر رکھا ہے، ان قریب اس کے بدلے میں تمہیں بہت سخت اذیت ناک عذاب دیا جائے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، ان بے شک الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونها پس ان قریب وہ سب خرچ کریں گے انہیں، ثم تکون پھر ہوگا علیہم ان پر، حسرتاً افسوس، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو،
لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونھا، پس ان قریب وہ اور خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر وہ ہوگا ان پر باعث افسوس، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بدر میں جب سب سرداروں نے بدر کے دن یہ آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر سردار ایک ایک دن اپنے سارے لشکر کو کھانا کھلائے گا۔ اب ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب شکست ہوئی اور یہ تمام شکست خوردہ مجمع جب مکہ پہنچا تو وہاں پر پہنچ کر ان سب نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ جو تجارتی قافلہ کا سامان لایا گیا ہے، اب اس مال کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے پہ صرف کیا جائے گا۔ تو اس پر سب نے رضامندی اختیار کر لی۔ تو گویا اس مال کے خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے خرچ کریں۔ تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ رک جائیں گے، ابھی یہ اور خرچ کریں گے، پھر یہ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا اور پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ یعنی جب دنیا کے اندر بھی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی عذاب دیے جائیں گے، اور پھر آخرت میں بھی افسوس سے ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے کاش یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے خلاف استعمال نہ کیا ہوتا۔ اور اسی طرح سے ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے یہ اپنا مال بدر اور احد میں خرچ کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگ جن کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ ہدایت کو قبول کر لیں گے، اور جن کے قسمت میں کفر ہے، ذلت و رسوائی ہے، جہنم ہے، وہ اسی طرح کفر کے راستے پر قائم رہیں گے اور اسی حال میں مارے جائیں گے۔ آگے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ الگ الگ کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعضہ علی بعض ایک دوسرے پر، اس کے بعض کو بعض پر، یعنی اس کے کچھ حصے کو کچھ حصے پر، فیرکمہ جمیعا پھر اس کا ڈھیر بنا دے، جمیعا سارے کا سارا، فیجعلہ پھر وہ اس کو ڈال دے فی جہنم جہنم کے اندر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر سنیے لیمیزا تاکہ الگ الگ کر دے اللہ تعالی الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعضہ علی بعض اس کے کچھ حصے کو کچھ حصے پر، فیرکمہ جمیعا پھر وہ اس کا ڈھیر بنا دے، جمیعا سارے کا سارا، فیجعلہ پھر وہ اس کو ڈال دے فی جہنم جہنم کے اندر، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قیامت کے دن ناپاک اور پاک کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کافر لوگوں کو مومنوں سے الگ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور سب کفار کو ایک جگہ پر جمع کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے جو انہوں نے اپنی دولت کے انبار لٹائے تھے وہ سب ضائع ہو گئے، وہ سب رائے گاں چلے گئے، اور ان کی تمام کاوشیں اور قربانیاں باطل کو کامیاب کرنے کے لیے جو انہوں نے کی تھیں ان کا کوئی رزلٹ سامنے نہ آیا۔ دنیا میں بھی انہیں شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور قیامت کے دن بھی انہیں آتش جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ذلیل و رسوا کون ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان لوگوں نے کمائی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مثال ان کی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے ساتھ دی گئی کہ جس طرح کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو آخر کار ایک دوسرے پر رکھ کر
آگ لگا دی جاتی ہے، اسی طرح سے جہنم کے اندر بھی ان کو ایک دوسرے پر رکھ کر ان کو جلا دیا جائے گا اور ان کو ذلت و رسوائی کا اس دن سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب ہم اپنے اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں جو اس سبق کا اہم حصہ ہے۔ مشقی سوالات میں الفاظ معنی سب سے پہلے ہیں یثبتو، وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، مقاعن، سیٹیاں، تصدیہ، تالیاں، فیرکمہ، وہ جمع کر دے اسے۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو جواب ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ نمبر 1، نعمت فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت کو فرقان کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی قوت عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، ستر عیوب، اللہ تعالیٰ ان کی غفلت کی وجہ سے ہونے والے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے مغفرت، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی پردہ پوشی کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 انعامات ہیں، نعمت فرقان، ستر عیوب، مغفرت۔ دوسرا سوال ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دارالندوہ میں جو اجلاس ہوا کہ اور 3 تجاویز پر غور کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر کسی جگہ قید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تاکہ آپ کی دعوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا آپ علیہ السلام کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو کافی بحث کے بعد دوسری تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ ان کے سامنے سے ایسے گزر گئے کہ انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کو لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے اور بحفاظت پھر مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے، اور کفار اپنی تمام تدابیر کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی کا نہ کر سکے۔ تیسرا سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک رکھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس قوم میں اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والے لوگ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ عذاب کا اصلی وقت وہی ہوتا ہے جب نبی کسی بستی پر حجت پوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر نکل جائے اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی بھی صالح عنصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سورۃ الانفال کا چوتھا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اس حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن آپ کو ہو تو آپ اس حوالے سے زوم کلاسز میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔